لیکن اگر آپ گواہی نہ دیں تو کسی کی حق تلفی ہوتی ہے، عدل و انصاف کے تقاضے پورے نہیں ہوتے، یہ گناہ کبیرہ ہے۔ ابھی چند ایک آیات میں آپ کی خدمت میں نوٹ کر کے لایا ہوں۔ بندہ قرآن کی جو لوگ قرآن کا ترجمہ نہیں سمجھتے ان سے کیا گلہ ہے، وہ جن کی عمریں وہ قرآن اور روایات کے ساتھ جو ہے نا وہ ساروکار میں وہ گزر جاتی ہیں، وہ بھی ان آیات میں موجود نکات اور اس کی باریکیوں اور اس کی حساسیت کی طرف متوجہ نہیں ہوتے۔ متوجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اور میں نے بہت دفعہ کہا ہے، اس دنیا میں بہت سارے لوگ جو غلط کام کرتے ہیں، گناہ کرتے ہیں، اس کی وجہ ان کی بے دینی نہیں ہوتی، وہ باغی نہیں ہوتے، خدا رسول یا امام یا قرآن کے لا علمی میں گناہ کر جاتے ہیں، لا علمی میں گناہ کر جاتے ہیں۔ سود اس خیال سے لے رہے ہوتے ہیں کہ یہ سود نہیں ہے، یہ جو میں لے رہا ہوں یہ سود نہیں ہے، یہ ہدیہ ہے، یہ گفٹ ہے۔ رشوت لے رہے اپنا اسی طرح رشوت لے رہے ہوتے ہیں، وہ اچھا سود یہ میں حق بنتا ہے، بھائی یہ میں نے محنت کی ہے تو میرا حق بنتا ہے۔ اچھا اسی طرح اور بھی غیبت بندہ کر رہا ہوتا ہے اس خیال سے کہ یہ غیبت نہیں ہے۔ شاید اگر یہی بندہ متوجہ ہوتا کہ یہ غیبت ہے اور غیبت کا یہ گناہ ہے، اس کے یہ نقصانات ہیں، شاید وہ اس کا مرتکب نہ ہوتا، وہ اس کو نہ کرتا۔ اکثر لوگ جو گناہوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں، حرام کام کر جاتے ہیں، وہ لا علمی کی وجہ سے، اس خیال سے کہ جو میں کام کر رہا ہوں یہ اس گناہ کے زمرے میں نہیں آتا۔ اب یہ دیکھیے سورہ بقرہ جو کہ قرآن کا وہ دوسرا سورہ ہے، سورہ فاتحہ پہلا سورہ ہے، اور الف لام میم ذالک الکتاب یہ سورہ بقرہ ہے۔ سورہ بقرہ جو قرآن کا دوسرا سورہ ہے، اس کی آیت نمبر 283، وَلَا تَكْتُمُ الشَّهَادَةَ، صاف صاف واضح 2 + 2 4 کی طرح، وَلَا تَكْتُمُ الشَّهَادَةَ، گواہی کو مت چھپاؤ۔ اگر کسی معاملہ کے، کسی واقعہ کے معاملہ ایک خرید و فروخت انجام پایا ہے، یا واقعہ آپ کے سامنے کسی نے قتل کیا ہے، آپ کے سامنے کسی نے کسی کا کوئی مال چرایا ہے، یہ اس کو آپ اپنی شہادت کو مت چھپاؤ۔ فَمَنْ كَتَبَهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ، جو گواہی چھپائے گا اس کا دل گناہگار ہے۔ یہ لفظ ہے، یعنی بعد میں روایت عرض کروں گا، امام محمد باقر کہتے ہیں گویا اس کے دل نے کفر اختیار کیا ہے۔ آثم قلبہ، یعنی یہ گویا ایک دل کی بات ہے، دل میں ایک چیز وہ جس طرح منافق وہ اصل عقیدہ چھپاتا ہے، وہ رسول کا انکار ہے، اور زبانی کہتا ہے سورہ منافقین کے شروع میں ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں، اور خدا بھی گواہی دیتا ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں، لیکن منافق جھوٹ بولتے ہیں۔ کس بات میں جھوٹ بولتے ہیں؟ یہ یقولون بألسنتہم ما لیس فی قلوبہم، یہ اس کے ساتھ ہے، یہ منافقین کی صفت ہے، ان کی خصوصیت ہے، نشانی ہے، وہ زبان سے وہ بات کرتے ہیں جو ان کے دل میں نہیں ہوتی، اور جو ان کے دل میں بات ہوتی ہے اس کو زبان سے ظاہر نہیں کرتے۔ یہ اسی کیٹیگری میں آتا ہے۔ نفاق اور کفر، خدا کا انکار، نفاق یہ باطنی گناہ ہے۔ اسی طرح یہ بندہ بھی جو دل کے اندر ایک واقعہ کو یا ایک معاملہ کو چھپاتا ہے، فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ يَعْمَلُونَ وَاللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، یہ بھی ایک طرح کی جو ہے نا وہ دھمکی ہے، اور اللہ جو ہے نا وہ بصیر ہے، جو لوگ جو اعمال بھی انجام دیتے ہیں اللہ ان سے باخبر ہے اور ان کو دیکھنے والا ہے۔ جلدی یہ علمی نقطہ بھی عرض کرتا جاؤں کہ اللہ بصیر بھی ہے، سمیع بھی ہے، وہ دیکھتا بھی ہے اور سنتا بھی ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں تو ان آنکھوں کے ذریعے دیکھتے ہیں،
اندر چربی ہے جو بنیادی کردار ادا کرتی ہے ہماری دیکھنے میں، اسی طرح کان سے ہم سنتے ہیں، وہ ہڈی ہے ایک، وہ بنیادی کردار ادا کرتی ہے وہ سماعت میں، سننے میں۔ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے نہج البلاغہ میں فرمایا بصیر لا بشحم، خدا بصیر ہے، دیکھنے والا ہے، لیکن تمہاری طرح وہ کسی چربی کے ذریعے وہ نہیں دیکھتا، یہ والی آنکھیں اس کی ہے ہی نہیں۔ عین اللہ قرآن میں ہے خدا کی آنکھ، لیکن اس سے مراد یہ والی آنکھ نہیں ہے۔ یہ والی آنکھ جو میں اور آپ کرتے ہیں، اس کو کبھی موتیا ہو جاتا ہے، کبھی آپریشن کرنا پڑتا ہے، یہ والی آنکھ خدا کی نہیں ہے۔ اسی طرح سمیع لا بعظم، وہ سننے والا ہے، اور تمہاری طرح وہ اس طرح کے کان جو ہے نا وہ نہیں ہیں۔ وہ کان کے اندر جو ہے نا بہت سارے موڑ ہیں، جس طرح وہ زک زک نہیں ہوتی سلائی، اس طرح کے اندر موڑ ہیں سیدھا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا ہے یہ اس لیے کہ باہر سے جو ہے نا وہ کیڑے مکوڑے آسانی سے وہ اندر نہ جا سکیں، آپ متوجہ ہو جائیں۔ ہاں، پہلے موڑ دوسرے موڑ میں آپ کو پتہ چل جاتا ہے کوئی چیز اندر جا رہی ہے، اس کو یہ چیزیں اللہ تعالیٰ نہیں رکھتا۔ پھر خدا کے بصیر اور سمیع ہونے کا مطلب کیا ہے؟ قرآن میں تو ہے دیکھنے والا سننے والا ہے، فرمایا اس کا مطلب یہ ہے خدا کے بصیر ہونے کا مطلب جو چیزیں دکھائی دیتی ہیں خدا ان کا علم رکھتا ہے، سمیع جو آوازیں سنائی دیتی ہیں خدا ان کا علم رکھتا ہے۔ یہ عقیدہ ہے اہل بیت کا، اور ان کی پیروی کرتے ہوئے ہمارا، نہ ان آنکھوں سے خدا دیکھتا ہے، ہاں، نہ ان کانوں سے خدا سنتا ہے۔ البتہ حواس خمسہ کے ذریعے جو چیزیں ہم درک کرتے ہیں، آنکھوں سے دیکھتے ہیں، کانوں سے ہم سنتے ہیں، ناک سے سونگھتے ہیں، ہاتھ سے مس کرتے ہیں جی، اور زبان سے چکھتے ہیں۔ یہ بڑا نکتہ ہے کہ خدا کے لیے سمیع اور بصیر ان کا لفظ استعمال ہوا ہے، دیکھنے والا اور سننے والا، مطلب دکھائی دینے والی چیزوں کا علم رکھتا ہے، سنائی دینے والی آوازوں کا وہ علم رکھتا ہے۔ اچھا جی، خدا کو علم رکھتا ہے یہ چیز میٹھی ہے، یہ کڑوی ہے، یہ نمکین ہے یا نہیں؟ اچھا، اس کو پتا ہے کہ یہ چیز گرم ہے، یہ ٹھنڈی ہے، یہ کھردری ہے، اور یہ جو ہے نا وہ یا نہیں؟ یہ پتا ہے اس کو؟ اچھا جی، لیکن یہ الفاظ اللہ کے لیے استعمال نہیں ہوئے ہیں، نہ روایات میں نہ قرآنی آیات میں۔ خدا چکھنے والا ہے، خدا سونگھنے والا ہے، خدا یوں مس کرنے والا ہے، یہ الفاظ اللہ تعالیٰ کے لیے استعمال نہیں ہوئے ہیں۔ یعنی خدا اور رسول نے، یہ بڑا بنیادی اور پیارا نکتہ ہے، خدا اور رسول نے خدا کے بارے میں جو الفاظ استعمال کیے ہیں یا نام، ان کو ہم استعمال کر سکتے ہیں، لیکن ٹھیک ہے وہ چکھے جانے والی چیز، وہ کڑوی ہو، میٹھی ہو، نمکین ہو، خدا اس کا علم رکھتا ہے، لیکن خدا کو چکھنے والا یہ لفظ خدا نے نہ اپنے لیے استعمال کیا ہے، نہ معصوم نے خدا کے لیے استعمال کیا ہے۔ سونگھنے والی چیزوں کا بھی اس کو علم ہے، یہ خوشبودار ہے، یہ بدبودار ہے، لیکن ہم خدا کو سونگھنے والے کا لفظ استعمال نہیں کر سکتے۔ وقت آپ کا زیادہ نہ لوں جی، آپ فَإِنَّهُ آسِمٌ قَلْ وَاللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ بصیر، خدا بصیر ہے جی، یعنی وہ دیکھنے والی چیزوں کا علم رکھتا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یعنی جس طرح ہم ان آنکھوں سے ایک دوسرے کو ابھی بھی دیکھ رہے ہیں، اسی طرح اللہ کی آنکھیں ہوں اور ان آنکھوں سے وہ ہم کو دیکھ رہا ہو۔ دوسری آیت ہے، یہ میں نے عرض کیا ہے جی، وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا دُعُوا، یہ کتنی جو ہے نا واضح اور کلیئر جو ہے نا وہ حکم ہے۔ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا دُعُوا، اگر ایک آدمی کسی واقعے کا یا معاملے کا گواہ بنا ہے، یا اس کو سپیشل بلا کے گواہ بنا دیا گیا ہے، یا اتفاق سے اس کے سامنے یہ واقع پیش آیا ہے اور وہ اس کا گواہ بن گیا ہے، اس کو جب عدالت میں گواہی کے لیے بلایا جائے تو وہ مصلحتوں کا شکار ہو کے انکار نہ کرے۔ لا یابا، ابا کا معنی انکار کیا، یا ابا کا معنی یعنی انکار کرتا ہے یا کرے گا۔ گواہوں کو چاہیے کہ وہ عدالت میں جا کے مدعی کی طرف سے گواہی دینے سے انکار نہ کریں،
یہ بھی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 282 ہے. پھر فرمایا وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةً عِنْدَهُ مِنَ اللَّهِ. اس شخص سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے جو اس کے پاس موجود گواہی کو چھپائے. یعنی اس آیت کریمہ میں یعنی گواہی چھپانے والے کو اللہ تعالیٰ نے سب سے بڑا جو ہے نا وہ ظالم قرار دیا. من اظلم ممن کتم شہادتن. جو شہادت کو چھپاتا ہے اور عدالت میں جا کے گواہی نہیں دیتا، اس سے بڑا ظالم کون ہے؟ یہ ہم سے پوچھتا نہیں ہے اللہ تعالیٰ، یہ بتاتا ہے کہ یعنی اس سے بڑا کوئی ظالم نہیں ہے. جی ہاں، ومن اظلم، وہ جس طرح ہے نا هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. کیا وہ لوگ جانتے ہیں اور جو نہیں جانتے وہ برابر ہو سکتے ہیں؟ یہ پوچھا جاتا ہے. یعنی ہر وقت پوچھنے کا مقصد معلومات میں اضافہ کرنا نہیں ہوتا، خصوصاً جب اللہ تعالیٰ پوچھے. اللہ تعالیٰ کو کون سی چیز معلوم نہیں ہے جو ہم سے پوچھ کے جو ہے نا وہ معلوم کرتا ہے. هل يستوي الذين يعلمون والعالمين، یا جو ہے نا یہ توبیخی ہے، ان لوگوں کی مذمت کرتا ہے جو جاہل اور عالم کو برابر سمجھتے ہیں. یہ انداز ہوتا ہے اس کی مذمت کا. افمن یہدی، سب سے پیاری آیت جو ہے نا جو مجھے بہت پسند ہے وہ یہ آیت ہے. افمن یہدی الی الحق احق ان یتبع اما لا یہدی الا ان یہدی فما لکم کیف تحکمون. کیا وہ آدمی جو آپ کو حق کا راستہ بتاتا ہے، صحیح فیصلے کر کے بتاتا ہے، وہ زیادہ پیشوا اور رہبر بننے کا حقدار ہے یا وہ جو خود بیچارہ ہدایت کا محتاج ہے؟ فما لکم کیف تحکمون. وہ تمہیں خدا نے عقل دی ہے، عقل جی تم کس طرح کے جو ہے نا وہ فیصلے کرتے ہو. یہاں ہم سے اللہ تعالیٰ یعنی استفسار کر رہا ہے، اپنے معلومات میں نعوذ باللہ اضافہ کرنا چاہتا ہے. بتاؤ بھائی جو حق کا راستہ دکھاتا ہے وہ پیشوا بننے کا زیادہ حقدار ہے یا وہ جو خود ہدایت یافتہ نہیں ہے بلکہ ہدایت کا محتاج ہے؟ ہم سے پوچھ نہیں رہا، مذمت کرتا ہے ان لوگوں کی جو ہادی کو چھوڑ کے خود ہدایت کے محتاج کو اپنا پیشوا بناتے ہیں. ان کو کنڈم کر رہا ہے اللہ تعالیٰ، ان کی مذمت کر رہا ہے. یا ومن اظلم، یہ یعنی اس کا مطلب ہے کہ نہیں ہے شہادت چھپانے والے سے بڑھ کے بڑا کوئی جو ہے نا وہ ظالم نہیں ہو سکتا. یا ایھا الذین، یہ بھی عجیب آیہ کریمہ ہے. یا ایھا الذین آمنو، اے صاحبان ایمان، کونوا قوامین بالقسط. دیکھیں اگر آپ کسی واقعہ یا معاملہ یا لین دین کے گواہ ہیں، آپ کے سامنے ایک باپ نے اپنے بیٹے کو اپنی زندگی میں جائیداد میں سے اتنے مرلے، اتنے جو ہے نا کنال یا اتنے مربع زمین آپ کے سامنے دی ہے، ہبہ کر کے دے دیا ہے اور آپ اس کے گواہ بنے ہیں. والد صاحب کے مرنے کے بعد وہ عدالت میں وہ بیٹا جس کو اپنی زندگی میں ہبہ کر کے دیا تھا وہ جاتا ہے کہ بھئی یہ مجھے دیا ہے، اس میں میرے باقی بھائیوں کا بہنوں کا کوئی حصہ نہیں ہے. آپ جو گواہ بنے ہیں، آپ کو کہا جا رہا ہے بھئی آپ کے سامنے ان کے والد نے فلان بیٹے کو دیا تھا، آپ آ کے گواہ بنے. یہاں اگر آپ گواہی دیں گے تو جج اور قاضی عدل اور انصاف پر مبنی فیصلہ کرے گا. قسط کہتے ہیں، قسط کے دو معنی ہیں، یعنی عدول، حق سے پھر جانے کو بھی کہتے ہیں اور عدل اور انصاف کو بھی کہتے ہیں. صفین میں امیر المومنین کے مقابلے میں جو آئے تھے ان کو قاسطین کہا گیا ہے. قاسطین کا مطلب وہاں یہ نہیں ہے کہ وہ عدل اور انصاف کے مطابق فیصلے کرنے والے، وہاں قاسط کا مطلب عدول یعنی حق سے عدول کرنے والے. جمل والوں کو ناقصین کہا جاتا ہے اور نہروان والوں کو مارقین کہا جاتا. مرق کا مطلب ہوتا ہے یعنی تیر سے کمان کا نکل جانا. یہ اس طرح دین سے نکل گئے ہیں خوارج جو نعوذ باللہ امیر المومنین کو کافر کہتے تھے. جیسے کمان سے تیر نکل جاتا ہے اسی طرح یہ دین سے نکل گئے ہیں. وہ مارقین، صفین والے قاسطین اور جمل والے ناقصین. وہ حجاز میں بیعت کر کے بصرہ میں جا کے بیعت توڑ دی. نقصہ بیعت کو توڑنے والے. قسط یعنی عدل اور انصاف. آپ اگر عدالت میں جا کے
یہ اپنے معلومات کے مطابق گواہی دیں گے تو جج عدل اور انصاف پر کے مطابق فیصلہ کرے گا. آپ نہیں جائیں گے تو وہ عدل اور انصاف پر فیصلہ نہیں کر سکے گا. انبیاء کو نبی، رسولوں کو رسول بنا کے بھیجنے کا مقصد معاشرے کے اندر عدل اور انصاف کے مطابق فیصلہ کرنا ہے. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُولَنَا بِالْبَيِّنَاتِ، ہم نے رسولوں کو معجزات دے کے بھیجا ہے. وَآتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ، اور جس کو بھی نبی بنا کے رسول بنا کے بھیجا اس کو کتاب بھی دی ہے. حق اور باطل میں تمیز کا معیار بھی اس کو دے کے رکھا ہے. کیوں بھیجا ہے؟ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ. یہ بڑا پیارا نکتہ ہے. یہ نہیں فرمایا میں نے رسولوں کو معجزات دے کے بھیجا ہے، کتابیں دے کے بھیجا ہے تاکہ نبی عدل اور انصاف پر مبنی نظام قائم کریں. نہیں، عدل اور انصاف پر مبنی نظام قائم کرنے کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے میرے اور آپ کے دوش پر رکھی ہے تاکہ لوگ معاشرے کے اندر عدل اور انصاف قائم کریں. جی ہر زمانے میں نبی تو نہیں ہوتا. یہ نبی کی قیادت میں، نبی کے اور خدا کے بنائے ہوئے قوانین کی روشنی میں لوگوں نے یہ کام کرنا ہے، لوگوں نے یہ کام کرنا ہے. لہذا فرمایا کونوا قوامین بالقسط، عدل اور انصاف کو قائم کرنے والے بنو. جی ہاں، اور قسط شہداء للہ، اور خدا کے لیے جا کے جس معاملے کے آپ گواہ ہیں یا جس واقعے کے آپ گواہ ہیں اس کی جا کے گواہی دیں. جی ہاں، وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ، اگرچہ یہ گواہی آپ کے خلاف کیوں نہ جاتی ہو، یا او الوالدین، ماں باپ کے خلاف کیوں نہ جاتی ہو، او الاقربین، یہ آپ کی گواہی قریبی رشتہ داروں کے خلاف کیوں نہ جاتی ہو. گواہی دینے میں جو ہے نا، گواہی مت چھپاؤ. امام محمد باقر نے فرمایا دل کا گناہگار ہے بندہ. دل کا، کفر کا لفظ استعمال کیا ہے امام محمد باقر علیہ السلام نے. یا اچھا، ان کان غنیا او فقیرا، کتنے حساس نقطے کی طرف. بعض اوقات گواہی بندہ چھپاتا ہے، یعنی کسی کے خلاف گواہی دینے سے گریز کرتا ہے اس لیے کہ وہ امیر آدمی ہے. امیر آدمی کے لحاظ میں بھی گواہی مت دو. اور فقیر آدمی، بھئی غریب آدمی ہے، اس کے خلاف گواہی دوں گا تو وہ کیا کھائے گا؟ وہ بھئی وہ خدا نے اس کو دینا ہے، آپ نے جو ہے نا اپنے لیے جہنم مول کو اس غریب کی مدد کرنی ہے. یہ نہ دیکھو یہ امیر ہے اور اس کی جو ہے نا دولت اور مال سے متاثر ہوئے گواہی کو چھپاؤ، یا فلان آدمی غریب آدمی ہے اس کے خلاف گواہی دوں گا تو وہ بیچارہ کیا کھائے گا. یہ نہ امیر کی جو ہے نا وہ نہ دولت مند کی دولت سے متاثر ہونے کی ضرورت ہے، نہ غریب کی غربت سے متاثر ہونے کی ضرورت ہے. جو آپ کو حقیقت معلوم ہے اس کی جا کے گواہی دے دیں. چھپائیں گے خدا کے بقول فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ، کبھی انسان ہاتھ سے گناہ کرتا ہے، یہ دل سے، یہ ایک طرح کا نفاق ہے. حقیقت کو چھپانا ایک نفاق ہے. جی ہاں، فَاللَّهُ أَوْلَى بِهِمَا، امیر کے لحاظ بھی نہ کرو، غریب کا لحاظ بھی نہ کرو. اللہ خود جو ہے نا وہ ان سے نمٹنا جانتا ہے. تم سے زیادہ جو ہے نا خدا رحیم ہے، اور اس غریب پر جو ہے نا وہ نہ کرو. جی آپ فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ، یہ اپنے خواہشات کی پیروی نہ کرو. جی آپ ان تعدلوا، یعنی اپنے اسی حق سے عدول کر کے، یا اپنی زبان کو یا گردن کو موڑ کے، یعنی حقیقت کو چھپا کے. یا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا، اللہ تمہارے تمام اعمال سے باخبر ہے. اور یہ ایک اور آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط. یہ یہاں پر بھی جو ہے نا یہ اللہ کے لیے قیام کرو اور عدل اور انصاف پر مبنی فیصلوں کے سلسلے میں گواہ بنو. اور ولا، یہ بھی ایک اصول ہے، یہ ایک اصول ہے. بعض اوقات کسی کی دشمنی کی وجہ سے آپ گناہ کے مرتکب ہوتے ہیں. وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنْآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَنْ لَا تَعْدِلُوا، کسی قوم کی مخالفت یا ان کی دشمنی آپ کو کہیں بے انصافی پر آمدہ نہ کرے. یہ یاد رکھو، ٹھیک ہے؟ وہ آپ کا دوست ہے، ہاں تو بھی حقیقی گواہی دو. آپ کا دشمن بھی ہے، اگر آپ کی گواہی اس کے حق میں جاتی ہے اس لیے گواہی کو مت چھپاؤ کہ یہ جو ہے نا میرے دشمن کے حق میں جاتی ہے.
اس لیے گواہی کو مت چھپاؤ کہ یہ میرے دوست یا والدین کے جو ہے نا وہ خلاف جاتی ہے، کسی کے حق میں جاتی ہے، کسی کے خلاف جاتی ہے، آپ کی بلا سے جو آپ نے سنا ہے یا دیکھا ہے آپ نے اس کی گواہی دینی ہے۔ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنْآنُ قَوْمٍ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ۔ بس وہ آخری وہ ایک روایت اور بھی ہیں، صرف ایک روایت عرض کروں گا۔ من کتمہا، یہ عجیب روایت ہے۔ وسائل الشیعہ، ہمارا کوئی مجتہد اجتہاد کے لیے اس کتاب سے بے نیاز نہیں ہے۔ وسائل الشیعہ مرحوم حر عاملی کی کتاب ہے۔ فرمایا ومن کتمہا، جو آدمی گواہی چھپائے گا کسی کے حق میں یا کسی کے خلاف، اس کی گواہی جاتی ہو چھپائے گا، اطعمہ اللہ لحمہ علی رؤوس الاشہاد، روز قیامت تمام مخلوقات کے سامنے اللہ تعالیٰ اس کا گواہی چھپانے والے کا اپنا گوشت کھلائے گا اللہ تعالیٰ اس آدمی کو جو گواہی چھپاتا ہے۔ جی ہاں، رؤوس الاشہاد یوم القیامہ وہو قول اللہ۔ چنانچہ یعنی اس بات کی تائید کے طور پر قرآن کی آیت کو پیش کیا، وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ، گواہی مت چھپاؤ، وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهَا آثِمٌ قَلْبُهُ۔ وہی انل باقر، امام محمد باقر نے اس آیت کریمہ کی تفسیر میں فرمایا اے کافر قلبہ، آثم اسم سین کے ساتھ یہ نام کو کہتے ہیں اور سے کے ساتھ یہ گناہ کو کہتے ہیں۔ فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ، یہ دل کا گناہگار ہے۔ آپ نے آثمٌ کی تفسیر میں فرمایا یعنی کافر قلبہ، یعنی اس کا دل جو ہے نا ایک حقیقت کا انکار کر رہا ہے۔ یا اس عمل کی اہمیت اور حساسیت کا ہمیں احساس ہونا چاہیے۔ کچھ روایات اور بھی ہیں، اور میں نے عرض کیا تھا کہ بعض اوقات آپ کو بلایا جاتا ہے کہ آپ گواہ بنیں، اور یہ بھی یہ بحث کریں گے کہ اگر آپ کو کوئی بلایا جاتا ہے کہ آ کے گواہ بنیں، کیا آپ کا جا کے گواہ بننا ضروری ہے، یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ نہیں بھئی میں گواہ نہیں بنتا ہے، خواہ مخواہ میں پنگا کیوں لوں، یہ ایسا کر سکتے ہیں، یا جا کے گواہ بننا جو ہے وہ ضروری ہے، تحمل الشہادہ کہا جاتا ہے۔ یہ ایک الگ بحث ہے کہ آپ کو بلایا گیا ہے اور آپ گواہ بنے ہیں، اس صورت میں جو ہے گواہی دینے کا حکم، یا ایک آپ کو بلایا نہیں گیا، ایک جگہ آپ بیٹھے ہوئے تھے، اتفاق سے ایک معاملہ انجام پایا یا ایک واقعہ پیش آیا، ادھر کس حد تک جا کے گواہی دینا آپ کی ذمہ داری ہے، ان دونوں میں معمولی فرق ہے، وہ انشاءاللہ میں اگلے خطبہ میں عرض کروں گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ الطیبین الطاہرین، ولا سیما علی ابن امہ امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ الصلاة والسلام، وعلی ابنتہ الصدیقۃ الطاہرہ فاطمۃ الزہراء سیدۃ نساء العالمین، وعلی سبطیہ الحسن والحسین سید شباب اہل الجنہ، وعلی علی بن الحسین زین العابدین، ومحمد بن علی الباقر، وجعفر بن محمد الصادق، وموسیٰ بن جعفر الکاظم، وعلی بن موسیٰ الرضا، ومحمد بن علی التقی، وعلی بن محمد النقی، والحسن بن علی العسکری، والخلف الحجہ، اللہم عجل فرج وسہل مخرجہ، لیملأ الارض قسطا وعدلا کما ملئت ظلما وجورا، واللعن الابدی علی اعدائهم اجمعین، اما بعد فمن کلام لمولاتنا فاطمۃ الزہراء علیہ الصلاة والسلام، والامر بالمعروف مصلحة للعامہ۔
گزشتہ جمعہ کے خطبے میں ہم نے خاتون جنت کے خطبے کا ایک اہم حصہ، جس میں بعض احکام الہی، واجبات کا فلسفہ، حکمت یا مصلحت، بہت لوگ پوچھتے ہیں، خصوصاً یہ روشن فکر حضرات، کہ اس کا کیا فلسفہ ہے، اس کا کیا فلسفہ ہے، خصوصاً حج کے مسائل میں۔ تو یقیناً ہر حکم کے پیچھے کوئی نہ کوئی مصلحت اور حکمت کار فرما ہے۔ ائمہ معصومین نے بات کا فلسفہ، حکمت یا مصلحت بیان کی ہے، اسے ہمیں بیان کرنا چاہیے، اور جس کو بیان نہیں کیا ہے اس کو آرڈر سمجھ کے انجام دینا چاہیے۔ اپنی طرف سے فلسفہ تراشنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کو اس کا فلسفہ معلوم ہو یا نہ ہو، بیان کردہ شرائط کے مطابق آپ انجام دیں گے، آپ کا یہ عمل صحیح ہوگا، آپ بری ذمہ ہو جائیں گے، فرض ادا ہو جائے گا۔ کسی بھی عمل کے فلسفہ کے بارے میں بھی 2 رکعت نماز صبح کیوں ہے، ظہرین اور عشاء 4 کیوں ہے، مغرب 3 کیوں ہے، نہ قبر میں نکیر منکر پوچھیں گے، نہ روز قیامت آپ سے پوچھیں گے۔ اس نے کہا تو 2 رکعت نماز پڑھو، وہ 2 رکعت نماز صحیح قراءت، صحیح وضو، پاک کپڑوں کے ساتھ، ٹھیک ہے نا، کارپیٹ پر سجدہ نہیں کرنا، اس طرح آپ نے نماز پڑھنی ہے، ٹھیک ہے جی۔ اسی لیے کہا گیا ہے اس کو تو اما سکت اللہ، جو چیز خدا نے معصوم نے بیان نہیں کی ہے آپ کو اپنی طرف سے تراشنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن خاتون جنت صلوات اللہ وسلم علیہا نے وہ نماز کا فلسفہ بیان کیا ہے، زکوٰۃ کا فلسفہ بیان کیا ہے، دنیا میں فوائد کو بیان کیا ہے، دنیا میں زکوٰۃ کا، حج کا۔ آخری ہم نے کہا تھا وَصَبْرَ مَعُونَةً عَلَىٰ اسْتِجَابِ الْأَجْرِ، اللہ تعالیٰ نے صبر کو فرض قرار دیا۔ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ، عجیب آیہ کریمہ ہے، اس سے بڑی کسی فضیلت کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے، صابر کی فضیلت خدا کے۔ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ، ان صبر کرنے والوں کو بشارت دو کہ ان کو پر جو کوئی مصیبت نازل ہوتی ہے، کوئی عزیز بچھڑتا ہے، بجائے اس کے کہ حرف شکایت وہ زبان پہ لائیں، وہ یہ کہتے ہیں اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ بھئی ہمارا مالک حقیقی اللہ ہے، ہم امانت تھے، اس نے جب چاہا وہ لے لیا، یہ امانت ہے۔ یہ ہے اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، ان صبر کرنے والوں پر اللہ تعالیٰ صلوات بھیجتا ہے، درود بھیجتا ہے اور اپنی رحمت برساتا ہے۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، اور یہی لوگ وہ ہدایت یافتہ ہیں جو مصیبت کے موقع پر صبر کرتے ہیں۔ یہ آخری جملہ تھا۔ وَالْأَمْرَ بِالْمَعْرُوفِ مَصْلَحَةً لِلْعَامَّةِ، امر بالمعروف کو اللہ تعالیٰ نے یعنی عام لوگوں کی مصلحت کی خاطر اس کو فرض قرار دیا ہے۔ میرے خیال میں اگر میں یہ کہوں تو شاید بھیجا نہ ہو، سب سے زیادہ قرآن اور اہل بیت اطہار، خصوصاً امیر المومنین کے نہج البلاغہ میں جس کو زیادہ اہمیت دی گئی ہے، جہاں تقوی الہی کو بار بار کہا گیا اتقوا اللہ اتقوا اللہ اتقوا اللہ، وہاں امر بالمعروف و نہی عن المنکر کی بہت زیادہ اہمیت دی ہے۔ امیر المومنین نے اختصار کی خاطر متن بیان نہیں کرتا، فرمایا لازمی طور پر امر بالمعروف و نہی عن المنکر کرو، اپنے گھر سے شروع کرو، جی ہمسائے، اپنے رومیٹ، اپنے کولیگ، جہاں جہاں بھی آپ کا بس چلتا ہے اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میری بات کا کوئی نہ کوئی اثر ہوگا، وہاں لوگوں کو نیکی کا حکم دو، برائی سے روکو۔ اگر یہ کام نہیں کرو گے او لَيُسَلِّطَنَّ اللَّهُ عَلَيْكُمْ شِرَارَكُمْ ثُمَّ يَدْعُوكُمْ فَلَا يُسْتَجَابُ لَكُمْ، اگر اس کام کو بجا لانے میں کوتاہی کرو، امر بالمعروف و نہی عن المنکر کرو، اس کا نتیجہ یہ نکلے گا اللہ تعالیٰ تم میں سے جو بدترین قسم کے لوگ ہیں ان کو تمہارے اوپر مسلط کریں گے۔ حق کی بات نہیں کرو گے، چھپاؤ گے، بدترین لوگوں کو خدا تم پر مسلط کرے گا، اور وہ پھر جو ہے نا وہ نیک لوگ، مسجد امام صادق کے اگلے صف میں آ کے بیٹھنے والے، وہ دعا کریں گے خدایا ہمیں اس ظالم سے نجات دے، اللہ ان کی دعا کو قبول نہیں کرے گا۔ یہ ایک اجتماعی گناہ کا عذاب ہے، یہ جملہ یاد رکھیں، یہ ظالم کا ہمارے اوپر مسلط ہونا یہ ایک اجتماعی گناہ کا وہ ہے۔ جن لوگوں کی دعا قبول نہیں ہوتی ان میں سے ایک وہ ہے کہ جس مشکل سے نکلنے کے لیے یہ دعا کرتا ہے، یہ اس کی اپنی کوتاہیوں سے اس مشکل کا دوچار ہو گیا ہے۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم، اقبال نے غالب اسی کا ترجمہ کیا ہے، خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی
نہ ہو جس کو خیال اپنے حالت کے بدلنے کا۔ خدا فرماتا ہے کہ یہ جو ظاہر تمہارے پر مسلط ہے نا، وہ تمہاری اپنی کوتاہیوں کی وجہ سے ہے۔ بھئی امر بالمعروف اور نہی منکر کی وجہ سے یہ ظالم تمہارے اوپر مسلط ہے۔ جب تک اس کے تسلط کے وجوہات کو تم خود ختم نہیں کرو گے، یہ دعائیں مانگنے سے، امیجیو پڑھنے سے جو ہے نا وہ تمہارا مسئلہ حل نہیں ہوتا۔ امر بالمعروف عجیب ہے، یعنی عام آدمی کے لیے قابل ہضم نہیں ہے، لیکن کلام معصوم ہے، اس میں شک کرنا کم از کم ایمان کے منافی ہے۔ فرمایا یہ راہ خدا میں جہاد سمیت، یہ امیر المومنین کا کلام ہے نہج البلاغہ میں، راہ خدا میں جہاد سمیت تمام نیکیوں کی حیثیت اور قیمت امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے مقابلے میں، وہ سمندر کے مقابلے میں لعاب دہن کے ذرات کی حیثیت رکھتے ہیں۔ راہ خدا میں جہاد سمیت امر بالمعروف اور تمام نیکیاں، وہ امر بالمعروف کا نفست فی بحر اللجی، یا سمندر کے مقابلے میں نفسا، قطرہ بہت بڑا ہوتا ہے، نفسا یہ کوئی آدھ گھنٹہ کی گفتگو میں ہزاروں شاید نفسات میرے منہ سے نکل گئے ہوں، مجھے بھی نظر نہیں آئے اور آپ کو بھی شاید نظر نہ، اتنی چھوٹے ہوتے ہیں۔ یہ آپ تصور کریں نا، فرمائے مصلحۃ للعامہ ہے، اور وبر بالوالدین وقایۃ من السخط، والدین کی نیکی کو اللہ تعالیٰ نے اپنی ناراضگی سے بچنے کا ذریعہ بتایا ہے۔ جو لوگ سیدھا، روایات میں سیدھا جہنم جائیں گے، وہ آق والدین ہیں، آق والدین ہیں۔ بعض اوقات انسان آق والدین ہوتا ہے والدین کی زندگی میں، لیکن والدین کی رحلت کے بعد ان کی طرف سے استغفار کر کے، ان کے ذمہ واجب اور ادا حقوق کو ادا کر کے وہ بار قلاتا تھا، یعنی وہ آنکھ کے مقابلے میں بار آتا ہے، والدین کے آنکھ کے مقابلے میں بار والدین، جو والدین کے ساتھ نیکی کرتا ہے، وہ زندگی میں انہوں نے آنکھ کر دیا تھا، لیکن وہ ان کے ذمہ حج تھا، ان کے ذمہ 50,000 تھا، نمازیں تھی، روزے تھے، ان کے مرنے کے بعد ان کی طرف سے صدقات دیتا ہے، ان کی طرف سے وہ قرآن پڑھاتا ہے، نمازیں پڑھواتا ہے، روزے رکھواتا ہے یا حج کرتا ہے۔ وہی بندہ جو والدین کی زندگی میں آنکھ تھا، وہ پھر بار والدین کہلاتا ہے، والدین کے ساتھ نیکی اور احسان کرنے والا۔ وہ جلدی جلدی اس کا ایک فائدہ بتاؤں، فرمایا من اراد ان تخفف علیہ سکرات الموت فلیکن لوالدیہ بارا ولقرابتہ وصولا۔ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ میری جانکنی آسان ہو، جانکنی آسان ہو، اسے چاہیے کہ والدین کے ساتھ زیادہ سے زیادہ نیکی کرے اور قریبی رشتہ داروں کے ساتھ بہت زیادہ حسن سلوک کرے۔ والدین کے ساتھ نیکی کو اللہ تعالیٰ نے اپنے غضب اور ناراضگی سے، دوسرے الفاظ میں جہنم سے بچنے کا ذریعہ بنا دیا ہے۔ اور الٹ بھی ہے، بعض اوقات والدین اولاد سے اپنی زندگی میں راضی ہوتے ہیں، راضی اس دنیا سے جاتے ہیں، لیکن ان کے مرنے کے بعد یہ اولاد اپنے والدین کا خیال نہیں رکھتی، ان کی طرف سے نہ استغفار کرتے ہیں ان کے لیے، نہ کوئی صدقہ دیتے ہیں، نہ ان کے ذمہ واجب الادا حقوق اللہ اور حقوق الناس کو ادا کرتے ہیں۔ وہی والدین جو زندگی میں اولاد سے راضی تھے، بار کہلاتا تھا، والدین کے مرنے کے بعد دوبارہ یہ ادھر جا کے وہ آنکھ بن جاتا ہے۔ یہ آپ نے فرمایا ہے۔ اور وصلۃ الارحام منسعۃ فی العمر، اس پر بھی اہل بیت اطہار علیہ السلام کا اجماع ہے، صلہ رحم کے نتیجے میں انسان کی عمر بڑھتی ہے۔ ایک دن، ایک ہفتہ، ایک مہینہ نہیں، 30 سال۔ اگر خدا کے علم میں انسان کی زندگی 40 سال ہے اور اس نے صلہ رحم کیا ہو، 40 جمع 30 70 سال میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ قطع رحم کے نتیجے میں عمر کم ہو جاتی ہے، وہ ایک ہفتہ یا ایک مہینہ، ایک سال نہیں، وہ اس کا الٹ 30 سال اس کی زندگی جو ہے نا وہ کم ہو جاتی ہے۔ 60 سال اگر اس کی عمر ہے قطع رحم کے نتیجے میں، والدین سے، بہن بھائی سے قطع کلامی کے نتیجے میں، یہ 60 جو ہے وہ 30 کم ہو کے 30 سال کے بعد وہ اللہ کے پیارے ہو جاتا ہے۔ دیا اسی طرح دیا والقصاص حسنا للدماء، قصاص یہ قرآن میں ہے، وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، یہ جو قصاص لیا جاتا ہے قتل کے مقابلے میں قتل، یہ
और पता नहीं वो जो है ना वो आँख के मुकाबले में आँख, कान के मुकाबले में कान, इसको अल्लाह ताला ने जो है ना वो खून की हिफाजत, खून बहाने से बचने या बचाने का जरिया बनाया है। यानी अगर मुजरिमों को सज़ा मिले तो फिर जो है ना वो बाकी मुआशरा सबक हासिल करेगा, इबरत हासिल करेगा। और ये हुक्म है जिसको सज़ा देना हो वो ऐसे ही जेल की चार दीवारी के अंदर उसको सज़ा ना दो, उसको सबके सामने दो। मैंने अपनी आंखों से देखा है, एक आदमी, कुछ सजाएं उनका कुरान में जिक्र है, उसको हाथ कहते हैं। कुछ सजाएं कुरान में उनका जिक्र नहीं है, वो जज या काजी के सवाबदीद पर छोड़ दिया गया है। 10 ताज़ियाने मारता है, 20 मारता है, 30 मारता है, उसको ताज़ीर कहते हैं। ताज़ीर कुरान में गिरान फरोश, मामूल से ज्यादा महंगा माल बेचने वालों की कोई सजा कुरान में मुकर्रर नहीं है। लेकिन उधर ऐलान हुआ कि कुम में हजरत मासूमा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हरम के बाहर जो सहन है, सहन मासूमा कहते हैं, उधर वो एक गिरान फरोश को जो है ना वो ताजियाने लगाई जा रहे हैं। वो आधा कुम जमा हो गया था कि भाई देखें किस तरह जो उसको सजा दी जा रही है। वो एक बहुत बड़ा वो ट्राला, उसके पीछे वो उसका जो होता है, ट्राले का क्या होता है, वो 12 पीछे माल वगैरह लाते हैं ना वो, तो उधर उसको लाया। एक बंदे ने ऐलान किया वो कुम की फलान इनकलाबी अदालत ने फलान को गिरान फरोशी के जुर्म में 50 जो है ना कोड़िया ताजुयानों का जो है ना हुक्म सादिर किया है। ये पासदार, 3 पासदार, उसको लिटाया गया मुंह के बल, 2 ने उसके हाथ पकड़े, 2 ने उसके पांव, और तीसरे पासदार यूं मारता था। अलामती सजा होती है ताकि लोग इबरत हासिल करें। वो उज़ियाउल हक वाला नहीं होता कोड़ा, एक के बाद बेहोश हो जाता था, फिर टीका लगा के उसको होश में लाया जाता था। ये ऐसा नहीं होता, वो मारता जाता था और मजमा 1, 2 से 4 ये गिनता जाता था। 50 ताजियाने खाने के बाद वो बंदा खड़ा हो गया। मेरे चश्मदीद वाक़या है, और इमाम खुमैनी जिंदा थे, यूं फजा में मुट्ठी लहराते हुए